میں امید رکھتا ہوں کہ قومی معاملات اور قومی مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس پر ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو ملک اور قوم کے لیے معاملات آسان بنائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اور وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دھرنا دیے ہوئی ہے، اور جنہوں نے ایک وفد بھیجا، اور اس وفد میں کشمیر کے قائدین، سابق صدر جناب سردار یعقوب صاحب اور سردار حسن ابراہیم صاحب، اور وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، علماء کرام، یہ سب تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے خط بھی دیا کہ جس میں کمیٹی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کروں، اور پھر میں نے بات پارلیمنٹ میں بھی کہی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں سپورٹ دیا، اور اب اسی تسلسل میں آج وہ تشریف لائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے اس حوالے سے، اور حکومت، چونکہ وہ حکومت میں بھی ہیں، تو پرائم منسٹر کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے، اور ان کو بھی اس کے اوپر ایک مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کی اس مشکل میں اس کو حل کرنے میں مشترکہ کردار ادا کر سکیں گے۔ ان کی تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب بھی پاکستان میں ایسے کوئی مسئلہ ہو، مشکلات ہو، مولانا صاحب کا ایکسپیرینس کا، انپٹ کا، مدد کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف موقع پہ ساتھ دیا ہے، اور آج بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ملک بھر میں مشکل حالات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کشمیر میں صورتحال ہے، اس پہ پچھلے پارلیمان کا یہ جو آخری اجلاس ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، ڈبیٹ بھی ہوا، اور ہم سب کا یہی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل کا حل نکلے، پرامن جمہوری طریقے سے ہم کشمیر کوز کو پروٹیکٹ بھی کرے، اور جو کشمیر کے عوام کے ایشوز ہے، جو بھی ایشوز ہوں گے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیں گے۔ احتجاج کا تو ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ ہم نے جو تحریکیں چلائی ہے اب تاریخ کے حصے بن چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز، ایک پرامن انداز بھی ہوتا ہے، اور اپنا جدوجہد کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانا۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جگہ جگہ یہ ایک ایسا روایت بھی بن چکا ہے کہ ایک سیاسی انداز کے بجائے ایک تھوڑا سختی کے ساتھ، ایک انتہا پسند سیاست کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے۔ میں تو کراچی سے ہوں، اور ہم نے دیکھا جس انداز سے 90 کے دہائی میں، 2008 سے پہلے کراچی تو کسی ایک کال پہ پاکستان کا میگا سٹی بند کیا جاتا تھا، اور ہم تو یہ جو الطاف حسین کا سیاست ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی جب کشمیر میں لگ جائے اور وہاں کی سیاست کا نقصان ہو، عالمی سطح پہ پاکستان کے ایفرٹس کو کوئی نقصان ہو۔ تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ رہا ہے اور وہاں سے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہوئے یہ تجویز دیا ہے حکومت کو کہ اس آفر کو سے انگیج کیا جائے، تو امید ہے کہ ہم حکومت بھی مولانا صاحب سے اس پہ بات چیت کریں گے، اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم ان کشمیر میں خاص طور پہ جو بحران ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں الیکشن سکیجول تو اعلان ہو چکا ہے، اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ زور دینا چاہوں گا، ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کی الیکشنز پرامن ہو، فری اور فیئر ہو، غیر متنازع ہو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے کشمیر کے عوام کے مسئلے حل کر سکیں، اور ہم اس انداز سے، جس انداز سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں، لانگ مارچز ہو رہے ہیں، دھرنے لگ رہے ہیں، اسٹرائکس کال کیے جا رہے ہیں، ہم اس چیپٹر کو کلوز کر سکیں۔ اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر کے الیکشنز کے
تیاری پکڑیں. ان الیکشنز کے لیے بھی ایک اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور JUI کے باقاعدہ الیکشن اتحاد ہو رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان ہمارا سیاست کا ایک نیا آغاز ہوگا, اور امید ہے کہ ہم کشمیر کے الیکشنز میں بھی ساتھ ہوں گے, اور آگے جا کے میں تو چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان جو سیاسی ساتھ ہے اس میں ہم مزید مل کے کام کریں. میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت ہمارا اتحادی صوبہ بلوچستان میں ہو, دوسرے صوبے میں ہو, صوبہ سندھ میں کیوں نہ ہو, آزاد کشمیر میں ہم مل کے حکومت بنائیں. اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ بھی اپنا جماعت سے کنسلٹ کریں تاکہ ہم مل کے جہاں بھی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان ہمیں وہ کامن گراؤنڈ لے کے مل کے کام کرنا چاہیے. مگر پہلا جو پرائیورٹی ہے وہ کشمیر میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہو, آزاد کشمیر کا حکومت ہو, سیاسی جماعتیں ہو, ہم نے سب مل کے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا اپیل پہلے بھی تھا, میرا آج بھی ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے, اور جو غیر ذمہ دارانہ یا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف تو the law has to take its course. Beyond that ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پرامن طریقے سے یہ سلسلہ کو ختم کیا جائے, اور جمہوری طریقے سے سڑکوں کے بجائے پارلیمان میں, الیکشنز میں, وہاں ہم کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں. جو انہوں نے کشمیر میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے بات کی ہے میں اسے انڈورس کرتا ہوں. کشمیر کی جمعیت علماء اسلام یا وہاں کی پیپلز پارٹی اگر انہوں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپس میں تو ہم بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے بلوچستان میں مشترکہ حکومت سازی کی بات کی ہے تو یہ بات ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے, بلوچستان پارٹی کے سامنے, اور وہ پھر وہاں کی مقامی صورتحال اور صوبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ دے گی. مزید جو انہوں نے جس خیر سگالی کا اظہار کیا ہے میں اس کے لیے اس کو خیر مقدم بھی کہتا ہوں اور اس کا شکر گزار بھی. مولانا صاحب آپ دونوں سے ایک سوال کہ آزاد کشمیر کا اس وقت بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے 12 سیٹیں مہاجرین. آپ دونوں کا اس پہ کیا موقف ہے کہ آپ ان 12 سیٹوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا بلاول صاحب آپ تو جو کہ حکومت میں ہیں, مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا, تو کیا ابھی تک آپ کی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی؟ اس دن ایوان میں بھی آپ لوگوں نے یہی بات کی, آپ نے مولانا کو سپورٹ بھی کیا, اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کو کچھ بتایا تو سب چیزیں مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں. انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں تو وہ دلیل دیں گے, اور مہاجرین کے لیے متبادل کیا سوچ ہے اس کو ہم پھر تلاش کریں گے, اس پر ایک اتفاق رائے تک پہنچیں گے. اس کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا, اس کے لیے بندوق اٹھا لینا, اس کے لیے انسانی لاشیں گرا دینا, یہ تو مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ایک سیاسی ایشو ہے. اس پر سیاسی لب و لہجے میں سیاسی دلیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے, اور ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں یا ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ انتخابات کی بھی بات کی ہے اور آپ وزارت خارجہ میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. 2 سوال, سردار تنویر الیاس اگر ان کو ٹکٹ نہیں ابھی تک فیصلہ ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, ان کا کیا مستقبل ہے تنویر الیاس صاحب کے بارے میں؟ اور دوسرا 80 سالہ ہم نے سفارت کاری کی اور آج ہم نے دشمن کو موقع دے دیا کہ دشمن کہہ رہے کہ ہمیں ایک اور بنگال بنانے کا موقع دے دیا گیا ہے. موجودہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک آپ کا یہ میرے بھاگ کی ٹکٹس کے سوال ہے اس پہ میں تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری بورڈ اپنا فیصلہ نہیں کرتی تو میں اس سے پہلے میرا اس پہ تبصرہ کرنا, یہاں تبصرہ کرنا غیر مناسب ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر الحمدللہ آزاد کشمیر میں
तगड़ा पोजीशन है, हम इलेक्शन कैंपेन लड़ने के लिए तैयार हैं एंड जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा वो पार्टी के इंटरेस्ट को और आज़ाद कश्मीर के इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। जहाँ तक आपने आपका जो तबसरा है आज़ाद कश्मीर के हालात के बारे में, मैं तो कहता हूँ कि हम चाहते ऐसे नहीं, हम खुदा ना खास्ता कि ऐसे कभी तौबा ऐसे सूरत हाल पैदा हो आज़ाद कश्मीर में, लेकिन हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए, अगर जो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पे, जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, वो तशवीश उस पर हमने इज़हार करते हैं, उसका मज़ाहमत करते हैं, और हम इस जैसे मौलाना साहब ने कहा सियासी मसलों का सियासी हल देखना चाहते हैं। यही सियासतदानों का काम होता है, सियासी कारकुन के काम होता है, और अपने मसाइल को के लिए आवाज़ उठाना, अपने हुकूक के लिए जदोजहद करना, इसके लिए तो पूरी दुनिया भर में एक रवायत है, एक तरीक़ेकार है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अवाम ने, मकबूजा कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने जो कश्मीर की जदोजहद है, ये आलमी सतह से लेके पूरी दुनिया में कि नस्ल दर नस्ल रखते आ रहे हैं, और उसी अंदाज से जो जेन्युइन इश्यूज़ है उनका हल निकालना चाहिए। जहाँ तक इंतहा पसंदी का सियासत है, जहाँ तक अलहदगी परस्त सियासत है, जहाँ तक कौम परस्त सियासत है, इसका मुखालफत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान भर में हम अपने सियासी अंदाज में करते हैं और करते रहेंगे। चेयरमैन बीपी, एक अवामी एक्शन कमेटी एक फरीक है मुज़ाकरात में, दूसरा फरीक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की जो वफाकी गवर्नमेंट है उसका किरदार सालिस का है या फरीक का है, ये बताइए। बल्कि उसी में वो जवाब मैंने जो पूछा था कि अब मीरा से बात हुई आपकी? जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का हुकूमत हो, रियासत पाकिस्तान की बात हो, रियासत आज़ाद कश्मीर की बात हो, आई थिंक देयर टू कंपोनेंट। एक तो हमारे ऊपर, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम रिट ऑफ द स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को, रूल ऑफ लॉ को कायम करें, लेकिन साथ साथ हमारा जिम्मेदारी है कि हमारा जिम्मेदारी है सबसे बढ़कर हुकूमत का, फिर उसके बाद एहतजाज करने वालों का, सियासी जमातों का, अवाम का, उनके ऊपर भी कानून और बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा सबसे बढ़कर आज़ाद कश्मीर का और वफाकी हुकूमत का भी जिम्मेदारी है कि हम सियासी अंदाज में, चाहे वो एहतजाज करने वाले हो, चाहे वो जो भी आप नाम दें, जिस भी तंजीम हो, कि हमें इनका सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। जब पिछली दफ़ा सदर ज़रदारी सदर बने तो आपने तारुल कादरी के धरने भी देखे, आपने PTI के धरने भी देखे, आपने फिर तरीके TLP वाले को सियासत भी देखा है, और हमने हमेशा इनको सियासी अंदाज में इनका मुकाबला किया और सियासी हल निकाला। जहाँ तक कौम परस्ताना और अलहदगी परस्त सियासत है पाकिस्तान के अंदर, सूबा सिंध हो, सूबा बलोचिस्तान हो, मुख्तलिफ इलाके हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कुव्वतों का काफ़ी देर से हम सियासी मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का तमाम मसले, ऐसे कोई मसला नहीं है जिसका सियासी हल ना हो। चेयरमैन साहब, अभी तक चूँकि आपकी वहाँ हुकूमत है, मरकज़ में भी इत्तेहादी हुकूमत है, अभी तक आपकी नज़र में क्या संजीदा कोशिशें की गई हैं आपकी हुकूमत की तरफ से वहाँ पे या पार्टी की तरफ से? और दूसरा ये कि क्या आपको इलेक्शन से पहले 27 को इलेक्शन है, मामला हल होते नजर आते हैं? जहाँ तक कितना संजीदा एफर्ट्स, मैं समझता हूँ कि जितना संजीदा हम रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहा है, हमारा हुकूमत रहा है, वो आपके सामने है। हमने आखिरी 5-6 महीने में ये हुकूमत की जिम्मेदारी ली आज़ाद कश्मीर में, और मेरा अपना पार्टी से ये ऑन द रिकॉर्ड है, प्राइवेटली भी पब्लिकली भी, एक ही इंस्ट्रक्शन ने, कोई और काम नहीं कहा, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया था आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत कि एक मुआहिदा हुआ है आपका और कश्मीर के अवाम के दरमियान, वो मुआहिदा मैंने साइन नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने साइन नहीं किया, रियासत आज़ाद कश्मीर ने ये मुआहिदा साइन किया है। मेरा ख्वाहिश यही था कि इलेक्शन से पहले मैं वो तमाम जो मुआहिदे में जायज़ इश्यूज़ आप उठा के देखें, जो भी उस मुआहिदे में बातें तय हुए थे, उस पर हमने अमल दरामद करना है। 100% जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के इख्तियार था, जो 100% जो आज़ाद कश्मीर के अंडर पॉइंट्स थे, उन पे अमल दरामद हुए। जब आप ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि हमने 80% मुकम्मल किया, वो 80% पाकिस्तान भर के होंगे, 100% जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कमिटमेंट्स थे उस पर अमल दरामद हुए। जो पॉइंट्स रहते थे जिस पे हम अमल दरामद नहीं कर सके, एक
ایک وہ یہ سیٹس کا جو ایشو جس نے آپ نے چھیڑا تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اسٹرینتھ پہ، اپنا ووٹس پہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ احتجاج کرنے والے اپنے شور سے، اپنے زور سے، اپنے دمدار سے اپنے احتجاج سے کروا سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے آئین میں، قانون میں ترمیم لے کر آنا، اور وہ وہاں کا پارلیمان ہے۔ وہاں آپ کو ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کنسنسس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس اگر ساتھ ہوتے بھی سے، آپ کو مسلم لیگ نون کا اور باقی ممبران کا کنسنسس بنانا، جو کہ ابھی تک اس میں موجود نہیں تھا۔ دوسرا، جو وفاقی حکومت کے حوالے سے جو آپ نے وسائل کے ریکویسٹ کرنے ہیں وہ رہتے ہیں، تو جہاں تک ان ایشوز پہ عمل درآمد کرنا، اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم۔ ہم پہلے بھی چاہ رہے تھے، افسوس کے ساتھ حالات اتنے بگڑ چکے۔ میں نے تو جو اے پی سی رکھا گیا تھا، وہ آخری آزاد کشمیر میں احتجاج سے پہلے، میں نے تو سختی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پاس بیچا کہ اگر ہم اے پی سی رکھیں گے اور اس کمرہ میں آپ ہوں گے ہی نہیں، تو اس کنسنسس میں آپ اپنا آواز نہیں پہنچائیں گے، تو ہم جو بھی کنسنسس، اور کافی کنسنسس، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت، میرا جماعت، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس جو اٹینڈیز تھے، ہم نے ایک قسم کا کنسنسس بنایا تھا۔ ایک تو وہاں ایک احتجاج کرنے والے تشریف نہیں لے کر آئے، بس ماضی میں جو بھی ہوا وہ سو ہو گیا ہے۔ ہمارا کوشش یہ ہے، مولانا صاحب کا خواہش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو سیاسی انداز پہ، سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکے۔ اگر ہمارا ذمہ داری ہے، میں میرا ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہمیں اس کا سزا بھی دے دے، لیکن اب کشمیر کوز کو میں یہ نقصان نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگائے، وفاقی حکومت میں اگر ہم حصہ دار ہیں یا ساتھ ہیں، ان کا الزام ہے، آپ ان پہ لگا دیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا نہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے، نہ وفاق میں حکومت ہے۔ انہوں نے ایز اے تھرڈ پارٹی، ایز این امپارشل پرسن ایک رول کا ادا کر سکتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بات فلور آف دا ہاؤس پہ اب وزیر اعظم صاحب نے سنا بھی ہے، اس پہ بات بھی کیا ہے، وہ جلد وزیر اعظم صاحب مولانا صاحب سے خود رابطہ کرے گا، تاکہ ہم اس ایشو کو، جو پاکستان کے لیے اتنا اہم ایشو ہے، کشمیر خوض سے تعلق رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا شہرگ ہے، تو اس وقت ہمارا شہرگ کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم اس نقصان کا ازالہ کریں۔